السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے رب کے محبوب کی بارگاہ میں نہایت تڑپ، محبت، عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری مرتبہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، اور وہ حبیب راضی ہو جائے، مان جائے تو پھر بار بار بلغت جاری ہو جائے. تو اسی لیے بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں شاد شاد مروں گی اگر دم آخر، میں شاد شاد مروں گی اگر دم آخر زباں پہ پیارے محمد کا نام ہو جائے. اور میرے جنازے کی یہ امامت ہو کہ دو جہاں کے آقا امام ہو جائے. ہے تو اوقات اپنی اتنی نہیں، لیکن دعا میں کیا جاتا ہے، وہ اگر کرم کر دے تو سب کی بات بن جائے. ہم تو ان کے در پہ سگ ہونے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ محبوب کے کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں میں کہیں شامل فرما دے، اور وہاں پہ بس بات بن جائے. اور وہ محبت جسے نصیب ہو جائے اسے دنیا کی محبت سے مطلب ہی نہیں پڑتا. یہ دنیا کی محبت ہی ساری جھوٹی ہے. چلیے اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے. اسلامک نیا سال شروع ہونے والا ہے اور محرم کی کربلا کی داستانیں وہ شروع ہوں گی.
اس کے پہلے ہم چاہیں کہ آج مولا علی مشکل کشا شیر خدا پہ بیان ہو جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ بیان ہو جائے. تو کون علی؟ وہ علی ہے جن کا نام کیا ہے؟ علی. اور آپ کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد. والدہ کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد. آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ حیدر رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ حیدر. حیدر اپنے والد کے نام پہ رکھا حیدر. اور حیدر قرار بولتے ہیں نا، ہمارے مولا علی مشکل کشا کو کیا بولتے ہیں؟ اور آقا نے اسد اللہ کا بھی لقب دیا ہے. اسد، اسد یعنی شیر، شیر اللہ کا شہر. اسد شیر، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر. علی، علی نام ہی کافی ہے. اور علی ہمارے آقا نے نام دیا، علی نے بلندی. علی، اور علی اتنے بڑے بلند مقام کے مالک ہے کہ سب سے بڑی فضیلت تو آپ کی یہ ہے کہ جن کی پیدائش بھی بیت اللہ میں ہوئی اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی. اتنی بڑی فضیلت کہ پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ ولادت ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد جب آپ کو شکم میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو طواف کرتے کرتے اچانک درد ذہن شروع ہو گیا. اب درد شروع ہوا تو آپ کے چہرے پر شرم کے آثار نمایاں ہوئے. دل میں خیال آیا اللہ اتنے سارے لوگ ہیں اور درد اتنا شدت کا ہے، جانے کے قابل نہیں ہوں اور لوگ اتنے سارے ہیں، کیسا کیا ہوگا؟ اس شرم میں آپ خانہ کعبہ کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھ گئی. آپ ابھی بیٹھی ہوئی تھی شرم کے اور خوف کے ایک ملے جلے انداز میں. اچانک اللہ 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. وہاں لاکھ اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن تھا تو وہ بیت اللہ. گھر تو اللہ کا قدیمی گھر ہے، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے گھر ہے. آپ کے اللہ کے گھر کو فرشتوں نے تعمیر دی. سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا، اور ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، میرے آقا تو محبوب ہے، لیکن ہر نبی نے کعبے کے طواف کیے ہے، بیت اللہ کا حج کیا ہے، اور ہر زمانے میں حج ہوتا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے فاطمہ بنت اسد کیا کی کہ وہ جب وہاں بیٹھ گئی، رب کریم کی رحمت کو جوش آیا. آنے والا بھی کوئی اور معمولی نہیں تھا، کوئی معمولی نہیں تھا. آنے والا جو تھا وہ کون تھا؟ حیدر قرار، اسد اللہ. اب ولادت کا وقت آ گیا اور اللہ کو منظور تھا کہ وہ ولادت میرے گھر کے اندر ہو. کعبۃ اللہ کی دیواریں شک ہو گئی، دیواریں شک ہوئی، پھٹ گئی دیوار، اور اندر سے ایک ہاتھ نے آپ کو اندر لے لیا. آپ لوگوں سے پردہ ہو گیا، اور اندر جا کر پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی مرتضیٰ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کی ولادت اس پاک سرزمین میں اللہ کے گھر کے اندر ہوئی. سبحان اللہ. بڑا غور کرنے کا مقام ہے. اللہ نے علی کو کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ میں، دنیا میں آنے کی جگہ کون سی بنائی اللہ؟ علی کی خانہ کعبہ. تو میں نے غور کیا، سوچا کیا بات ہے، اتنا بلند مقام. تو دیکھیے نکاح جو ہوتا ہے نا برابری لیول میں اپنے سے تھوڑا چھوٹا ہو چلتا ہے تو نکاح ٹکتے ہیں، رشتے ٹکتے ہیں. ایک بہت رئیس کی بیٹی ہو اور ایک دم غریب کے گھر چلے جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں اس کے حساب کا کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں رئیسی اور غریبی کی بات نہیں ہے، یہاں
علم و حکمت کی، دین کی، نور کی. یہ والی بات ہے کہ علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے اور نکاح فاطمہ سے ہوا. کون فاطمہ؟ سیدہ ظاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ شہزادی رسول سے نکاح ہونا ہے علی کا، تو جب دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا بھی خدا کے گھر کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جوڑے کی کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تو دلہا اللہ کے گھر کا. بیت اللہ میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر کا ہے نا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا. تو علی کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیسے ہی پیدا ہوئے پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا کو خبر دی گئی. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اور آپ کی چچی آپ کون ہے؟ حضرت علی. یہ بھی بڑا شرف ہے کہ حضرت علی پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے چچا زاد بھائی ہے، چچا کے بیٹے. چچا ابو طالب کے فرزند ہے، چچا کے بیٹے ہیں. اور آپ کی چچی نے آپ کے ہاتھوں میں دیا. تب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک پیارے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، تب تک علی نے کسی کی صورت کا دیدار نہیں کیا، کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی. اور سب سے پہلی صورت جو دیکھی وہ اللہ کے محبوب کی صورت دیکھی. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا نے پیشانی کو چوما اور اپنی زبان مبارک، اپنا لعاب، اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں دے دی. سب سے پہلے علی کے پیٹ میں کچھ گیا تو وہ پیارے مصطفیٰ کا لعاب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاری بہنوں، اتنے بڑے مراتب حضرت علی کے. وہ علی جن کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور علی سے اس قدر پیارے آقا کو محبت تھی کہ آپ نے ان کی تربیت کا پورا بار اپنے اوپر لے لیا. ہما وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. جب اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت تک بھی آپ ساتھ ہی ساتھ رہے. جب آپ نے اعلان نبوت کیا، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبی تو آپ پہلے سے، نبی تو دنیا بننے کے پہلے سے آپ اللہ کے نبی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت 40 سال بعد ملی، 40 سال بعد نہیں ملی. جب آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے تب سے آپ نبی تھے. سبحان اللہ. لیکن اعلان دنیا میں آنے کے 40 برس بعد کیا اعلان نبوت. اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا. آپ صرف اور صرف 10 برس کے بچے تھے. عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اسلام قبول کیا. آپ نے 10 برس کی عمر میں پیارے آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وقت آپ کے ساتھ ہوتے. اور وہ علی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے غدیر کے مقام پر اعلان کیا. بڑے بڑے کم سے کم 30 جلیل القدر صحابی رسول شاہد ہے، گواہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ کے زبان مبارک سے نکلا، اے لوگوں سنو، من کنت مولا ھذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. کوئی اپنی ساری امت کے لیے علی کو مولا بنا دیا، دوست بنا دیا، ان کا چاہنے والا بنا دیا. اور علی کون ہے؟ علی ساری امت کے ولی ہے. سارے امتیوں کے، سارے مومنوں کے ولی کون ہے؟
علی، اور کوئی ولی بغیر علی کے ہو ہی نہیں سکتا. ولایت کا سرچشمہ جو ہے وہ علی ہے. علی کے نام کے بغیر ولی کوئی نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ مقام بخشا ہے. آپ میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. خود راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خود علی اس کی روایت کرتے ہیں اس حدیث کی کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے علی تمہاری مثال جو ہے نا عیسیٰ کی طرح ہے. عیسیٰ وہ تھے کہ جن کو بہت زبردست جو چاہنے والے لوگ تھے وہ بھی برباد ہو گئے. کون تھے؟ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہ مان کر ابن اللہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا. اتنی محبت کری، اسراف کیا محبت میں کہ جو وہ نہیں تھے وہ سمجھ لیا، وہ بھی برباد. اور ایک وہ منافق تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی کی، اور آپ کو سولی پہ لٹکانے کے لیے مجمع لایا. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ جو لایا تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ہو گیا. اسی کو لوگوں نے سولی پہ لٹکایا، لیکن ارادہ تو انہوں نے کیا تھا تکلیف دینے کا، اسی لیے وہ بھی بخشے نہیں جائیں گے، وہ بھی برباد. اور بے انتہا ضرورت سے زیادہ محبت کرنے والے وہ بھی برباد. اے علی تمہاری مثال بھی ایسی ہوگی کہ دو قسم کے لوگ تمہاری وجہ سے برباد ہو جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو آپ لوگ، کہ جو اتنا کر دیا حسین ہم نہیں تھے تو رہتے تو کیا کرتے تھے، اور ابھی ہے تو کیا کر رہے، کس سے مل رہے، یزید سے. تو وہ کہ جو اتنی محبت میں آگے بڑھ گئے کہ نبی سے آگے بڑھا لیا، وہ بھی برباد، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اور ایک وہ کہ جو بغض رکھے ہوئے، وہ بھی سمجھ رہے ہو آپ کون ہے، کہ جیسے علی کا نام آتا تو کیا ہوتا ہے، جل کڑ کے سورج زرد ہو جاتی ہے، خون بخار آ جاتا ہے، خون چلنا بند ہو کے خون زرد ہو جاتا ہے، اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور چہرے پہ جھاڑو پڑ جاتی ہے، پٹکار پڑ جاتی ہے. تو وہ علی کا نام سن کے جل جاتے، مانتے ہی نہیں. تو جو نہیں مانتے، جو علی کو نہیں مانتے وہ بھی برباد، اور جو علی کو اتنی محبت کرتے کہ نبی کو نہیں مانتے اس طریقے سے تو وہ بھی برباد. علی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والے، اور بڑا ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. نبی کو نبی کے مقام پہ مانتے ہیں، اور علی کو علی کے مقام پہ مانتے ہیں. ہم نبی سے زیادہ علی کو نہیں مانتے، اور علی کو کم بھی نہیں مانتے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ علی سے محبت ہماری نبی کی محبت کی وجہ سے ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے علی سے محبت کرتے ہیں. اللہ ویسی محبت ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھی. پیاری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے.